ڈاکٹر عابد حسین کی ذات اور شخصیت ایسی ہے کہ عام طور پہ سبھی پڑھے لکھے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور ان کی علمی خدمات اور ادبی خدمات اور اسلامی خدمات اور ان کے کام اور ان کی دانشمندی اور ذہانت اور قابلیت، اس پہ میں کچھ نہیں کہوں گی اس وقت، اس لیے کہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ بیشتر لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں جو ان کو جانتے ہیں۔ میں کچھ چند ایسی باتیں اس وقت سوچ رہی ہوں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ مثلاً وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے نہیں تھے، لیکن اپنے مزاج کو بہت ہی غیر معمولی طور پر انہوں نے کنٹرول کیا تھا۔ کبھی وہ کسی شخص سے کسی سخت لفظ نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک خاص بات تھی کہ نوکروں سے اور چھوٹے بچوں سے آپ سے ہمیشہ بات کرتے تھے۔ ایک اور نوکروں پہ مجھے بات یاد آ گئی کہ جب کوئی نوکر کوئی غلطی کرتا تھا، یا ایک زمانے میں کافی نوکر ہوا کرتے تھے، اب تو نوکر ملتے نہیں ہیں، تو کوئی غلطی کرتا تھا یا اس کو بدتمیزی کرتا تھا، یا ہم کبھی شکایت کرتے کہ بھئی ذرا سے اسے ڈانٹ دیجئے، تو ڈاکٹر صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ اس نوکر سے کہتے تھے کہ بھئی یہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، یا تو تم بیمار ہو تو جاؤ فلاں ڈاکٹر کو جا کے دکھاؤ، اور نہیں تو تمہیں مالی پریشانی تو ضروری ہے، ہم تمہاری تنخواہ بڑھا دیں گے، اور اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کی کوئی فکر نہیں، نقصان تو وہی کرتے ہیں، تم اس کا کوئی رنج و افسوس نہ کرو، اور خیر بیگم صاحب کا مزاج تیز ہے، ان کی کوئی بات نہ ماننا۔ تو ہم نے زندگی کے تجربے کے بعد یہ سیکھا کہ ان سے کبھی نوکر کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فائدہ نوکر کا ہوتا ہے، نقصان ہمارا ہوتا ہے۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب کی میں نے خصوصیت یہ دیکھی کہ عورتوں کی برابری کا دعویٰ کرنے والے تو بہت دیکھے ہیں میں نے، ادب میں بھی اور زندگی میں بھی اور زبان سے بھی، لیکن واقعی سچے دل سے اس کو برابری کا درجہ دینا ہر عورت کو، کسی کوئی بھی رشتہ ہو اس میں، وہ ان کے بالکل کیا کہوں، ایسی بات تھی کہ جس کو میں نے 45 برس میں کبھی ان کے منہ سے کسی عورت کے لیے کوئی گھٹیا لفظ، کوئی گھٹیا مذاق، کوئی کسی قسم کا فقرے بازی جیسے کہ ہم گفتگو میں بات چیت میں لوگ کرتے ہیں، کبھی نہیں سنی۔ اور بیوی کو تو بہت بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق حاصل ہے، بھئی ہماری بیوی ہے، اس کو سخت سست کہنے کا بھی حق حاصل ہے، سخت سست سن بھی لیتے ہیں، لیکن میرے اور ڈاکٹر صاحب کے 45 سالہ شادی شدہ زندگی میں بہت سے جھگڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں میں آپس میں۔ کبھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ یا میں دونوں میں سے کوئی بھی ایسا تھا کہ جو مزاج بہت اچھا ہو یا جھگڑتے نہیں تھے، لیکن کبھی کوئی سخت لفظ، کوئی برا لہجہ، بری بات نہیں ہے، اور کبھی کسی سیریس چیز پہ لڑائی نہیں ہوئی۔ ہماری لڑائی ہوتی تھی اقبال اور حالی پہ، انیس اور غالب پہ، ہماری لڑائی ہوتی تھی ڈاکٹر ذاکر حسین کا کیا درجہ اور مقام ہے، ہماری لڑائی اس پہ کبھی نہیں ہوئی کہ پیسے کی کمی ہے یا خاندانی جھگڑے ہیں یا کچھ ہے۔ تو اور وہ پورا حق مجھے اتنا ہی دیتے تھے لڑنے کا یا بحث کرنے کا یا برابری سے، حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں، علم میں، عقل میں، درجے میں، ہر چیز میں بہت بڑے تھے، لیکن وہ سچی برابری مجھے دیتے تھے، اور اس سے میں نے دیکھا، اندازہ لگایا کہ وہ ہر ایک کو، ہر عورت کی دل سے اور سچے دل سے عزت کرتے تھے۔ اور اسلام نے جو عورت کو برابری کا درجہ دیا ہے، جس کو کہ ہمارے مرد اکثر نہیں مانتے ہیں، اس کو واقعی اگر کسی نے مانا ہے میرے علم میں تو 2-3 ہی لوگ ہیں، ان میں میرے شوہر کا درجہ بہت اونچا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب میں ایک بڑی حسین اور بڑی لطیف ظرافت کی ان کی گفتگو میں چاشنی ہوتی تھی، بہت آہستہ سے بہت ہی دلچسپ فقرے کس دیتے تھے، اور جب تک کسی میں سینس آف ہیومر یا شے لطیف جسے کہتے ہیں وہ نہ ہو تو وہ ان کی ظرافت کی گہرائی کو اور باریکی کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس میں دل آزاری کبھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے جب ظرافت دل آزاری بن جائے تو پھر وہ ظرافت نہیں رہتی، وہ پھکڑ پن ہو جاتا ہے یا دل آزاری بن جاتی ہے۔ ایک صفت ان کی ایک عجیب و غریب یہ تھی کہ کوئی شخص آ کے ان سے کوئی کام کہہ دے، کوئی شخص کہہ دے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، چھوٹے چھوٹا ہو، غریب ہو، امیر ہو، اگر اہل ہے وہ، تو وہ شخص تو کہہ کے بے فکر ہو کے چلا گیا،
شاید اس کو یاد بھی نہ رہے کہ اس نے کیا کہا ہے کیا نہیں. لیکن ڈاکٹر عابد حسین کو اب دن رات اس کام کی، اس کی بات کی، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، ایسی چیٹک لگ جاتی تھی اور اس کے پیچھے اس طرح پڑ جاتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب اس شخص کا کام نہیں ہے، ان کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اس شخص کے لیے کام پورا کرنے کو. اور اسی لیے لوگ آ کے اپنے بوجھ، اپنے پریشانیاں، اپنی الجھنیں ان کے اوپر ڈال دیتے تھے. اور اس میں ڈاکٹر ذاکر حسین سے لے کے جو ان کے سردار بھی تھے، دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، لیکن ان کی عزت اپنے سے بڑے بھائی کی طرح کرتے تھے، ان سے لے کے اور جامعہ کا چھوٹے سے چھوٹا چپراسی تک، بلکہ مہتر تک شامل تھا. اور جو ان کے جتنے دوست تھے، ہر شخص ان سے خبروں کے بارے میں، دنیا کے معاملات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. جب ڈاکٹر عابد حسین نے کہہ دیا کہ یہ ہونے والا ہے تو اب سب کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں دنیا میں شاید یہی بات ہو جائے گی. مجھے پچھلے 3 سال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس سے پوچھ کے اطمینان ہو جائے کیا واقعی ہے سیاسی اور دنیا کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ نظر آتے ہیں، یا اس کی گہرائی میں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بے حد آہستہ لکھتے تھے. ویسے تو ان کی 45 کے قریب تصانیف اور ترجمے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چھپی نہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنا آہستہ لکھنے والا اتنا کیسے لکھ گیا. لیکن پوری زندگی انہوں نے اسی میں صرف کی، غالباً یہ وجہ ہے مسلسل کرتے رہے. ان سے زیادہ سست لکھنے والا اور مجھ سے زیادہ تیز لکھنے والا شاید کم جوڑ ملا ہوگا. وہ ہمیشہ مجھ پہ خفا ہوتے تھے کہ تم اتنا تیز کیوں لکھتی ہو. مجھے یاد آیا کہ میرے نانا خواجہ سجاد حسین مرحوم سے انہوں نے شکایت کی کہ خواجہ صاحب یہ تو بہت تیز لکھتی ہیں. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ میاں اس کے ہاں آمد ہے، آورد نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب بہت آہستہ لکھتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ترجمہ ہم اور وہ مل کے کرتے تھے تو ایک ایک لفظ کے لیے بعض وقت مجھے آدھا گھنٹہ قلم لے کے انتظار کرنا پڑتا تھا. بعض وقت دھنجا بھی جاتی تھی، یہ بھی کہتی تھی بھائی خدا کے لیے آپ ہی کیجیے، ہمارے بس کا نہیں ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جب تک وہ لفظ وہاں صحیح نہ بیٹھ جائے اسے منہ میں بدبداتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، مجھ سے مشورہ لیتے تھے، 2-4 چکر سہن کے لگاتے تھے، دماغ الجھتا تھا، ہاتھ ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے. جب تک صحیح لفظ ان کو صحیح جگہ کے لیے، چاہے وہ ترجمہ ہو چاہے وہ تصنیف ہو، نہ مل جائے تو ڈاکٹر عابد حسین کو چین نہیں آتا تھا. اور اس لیے ان کے ساتھ کام کرنا بہت ہی کٹھن اور مشکل کام تھا. اور لیکن اسی کے ساتھ میں اپنے طالب علموں کے ساتھ، وہ طالب علم باقاعدہ جامعہ ملیہ کے ہوں یا یہ کہ ویسے ان سے کسب فیض کرنے آتے ہوں، یا گھر میں ان کے بھانجا بھانجی بچے جو تھے وہ ان سے مشورہ لینا چاہیں، ان کے ساتھ اس قدر محنت سے اور دل سوزی سے اور دردمندی سے ان کے ساتھ مشورہ ان کو دیتے تھے، کام کرتے تھے. ایک ایک لفظ کو، ایک ایک سطر کو دیکھنا اور پڑھنا اور اس کی اصلاح کرنا. میں اپنا بتاؤں آپ کو کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بہت ہی ناپختہ تھی لکھنے میں، تو وہ میری اکثر پوری کاپی کی سطریں کاٹ ڈالا کرتے تھے، اور میں بہت ہی بحثتی تھی کہ اب یہ کیا ہوا، یہ میں نے کیا لکھا ہے، میرا تو کچھ لکھا ہوا رہا ہی نہیں، آپ ہی کا رہ گیا. چند سال بعد دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا. آخر میں میری یہ لڑائی ہوتی تھی کہ اب تو آپ ایک لفظ نہ کاٹتے ہیں، نہ بڑھاتے ہیں، نہ گھٹاتے ہیں، تو آپ غور سے دیکھتے ہی نہیں ہیں میری چیز کو. تو کہتے تھے اب تمہیں ضرورت نہیں رہی، اب تم مجھے دے دیا کرو اصلاح. تو لکھنے میں ان جیسا محتاط، نگینے جڑنے والا آدمی میں نے نہیں دیکھا. ممکن ہے میرے بڑے چچا خواجہ غلام الحسنین مرحوم کو بچپن میں نے ضرور دیکھا تھا. وہ بہت سرخیاں لکھتے تھے اور کاٹتے تھے اور بار بار مضمون کو بالکل پانی بنا دیتے تھے، بہت مشکل مذہبی مضامین کو بھی. تو ایک حد تک ان میں یہ بات میں نے دیکھی، اور اس کے بعد میں نے اپنے شوہر میں دیکھی کہ مشکل سے مشکل مضمون کو وہ اتنی خوبصورتی سے اور اتنی محنت سے لکھتے تھے، اور جب پڑھنے والے پڑھتے تھے تو کہتے تھے کیا رواں اور بے ساختہ عبارت ہے. تو ان کی لکھنے کی ایک خصوصیت یہ ایسی ہے کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک خوبی یہ تھی، ان کے ایک دوست نے ان کے انتقال کے ایک جلسے میں کہا کہ ڈاکٹر عابد حسین میں خوبی یہ تھی کہ وہ انکار کرنا جانتے تھے. یہ چیز بظاہر تو عجیب سی معلوم ہوتی ہے، یعنی حالانکہ وہ اتنا لوگوں کام کرتے تھے، اتنے کام آتے تھے، لیکن وہ انکار کرنا جانتے تھے اور بہت سختی سے انکار کرنا جانتے تھے.
جس بات کو وہ حق نہ سمجھیں، جس بات کو وہ غلط سمجھیں، اس کے لیے اگر ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے. اور پچھلے دنوں کئی ایسے واقعات ہوئے جس سے کہ بعض وقت شیعہ خفا ہو گئے، بعض وقت سنی خفا ہو گئے، بعض وقت ہندو خفا ہو گئے، بعض وقت اپنے قریبی دوست عزیز خفا ہو گئے، کسی کا تقرر کرنا ہے یا کسی کا ساتھ رعایت کرنی ہے. تو لیکن عابد حسین حق کا ساتھ دینے کے لیے ہر مخالفت اور ہر مشکل کو برداشت کرتے تھے، لیکن کبھی غلط کام نہیں کرتے تھے. یعنی اپنے علم میں، ویسے تو انسان غلطیاں کرتا ہے اور کر سکتا ہے، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں، لیکن وہ کہتے تھے کہ جب کسی شخص نے مجھے اپنے اعتماد میں لیا ہے، کسی کا اپائنٹمنٹ کرنا ہے، امتحان کے پرچے دیکھنے ہیں، کچھ بھی ایسا کام ہے جو اعتماد میں لیا ہے، تو اس وقت پورا اعتماد کے ساتھ میں مجھے کام کرنا ہے. میں اس میں ذرا سی بھی بے ایمانی نہیں کر سکتا. ایک صاحب کا تقرر ہونا تھا، 6 مہینے بعد ان کو لیکچرر سے ریڈر بنایا گیا تھا. تو ریڈر سے پروفیسر بنانے کے لیے تو ساری ہر قسم کی دباؤ ان پہ پڑے. وہ ان کے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے ہم مذہب تھے اور بہت عزیز تھے ان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ قاعدے کی روح سے 6 مہینے کے اندر کوئی شخص ریڈر سے پروفیسر نہیں بننا چاہیے. اور جب ان کا تقرر ہو گیا پروفیسرشپ پر، تو انہوں نے وائس چانسلر کے حکم سے تو انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ اس میں لکھوایا، اور اس کی وجہ سے بہت لوگوں کو شکایت ہوئی اور بہت لوگوں نے کہا کہ صاحب بڑا ظلم کیا اور زیادتی کی. لیکن اب ڈاکٹر عابد حسین پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں نے جو صحیح سمجھا وہ کیا. تو ایک حق گوئی کی اور حق پرستی کی ان میں بڑی غیر معمولی صلاحیت تھی، اور یہ حق پرستی ان کی زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر جز میں، پوری زندگی. نہایت سادہ شخصیت تھی، بہت سیدھا سادہ کھانا کھاتے تھے، بہت کھدر کے سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے. بڑے آدمیوں سے ملنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اگر مقصد سامنے ہو تو بڑے سے بڑے شخص سے ملنے میں ان کو ذرا سا تأمل یا باک نہیں ہوتا تھا. بے وجہ کبھی کسی شخص کے پاس نہیں جاتے تھے. جب 70 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج سوسائٹی قائم کرنے کا سوچا، تو ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ 70 برس کی عمر میں یہ شخص اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھا رہا ہے تو کیسے کرے گا. ذاکر صاحب اور خواجہ غلام حسین خاص طور پہ ان کے مشیر تھے، اور تو ان دونوں نے مجھ سے الگ الگ کہا کہ کیا تم عابد صاحب کو اس بات سے باز نہیں رکھ سکتی کہ یہ اتنا بڑا کام کا بیڑا مت اٹھائیں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، وہ نہیں کر سکیں گے. تو میں نے کہا کہ بھئی جب آپ لوگ نہیں انہیں منع کر سکتے تو میری کیا حیثیت اور شخصیت ہے، میرے منع کرنے سے وہ کیسے مانیں گے. ہم لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ اسی سال میں ذاکر صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 سال بعد سیدین صاحب کا انتقال ہو گیا، اور وہ پوری ذمہ داری ان کی. لیکن 10 سال تک انہوں نے اس ذمہ داری سے 2 جریدے نکالے، ایک انگریزی کا ایک اردو کا، اسلام اور عصر جدید، اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج، اور 10-12 کتابیں چھپوائیں اسلام پہ اور دوسرے مذاہب پہ، تقابلی مذاہب پہ. اور جب تک وہ صحت نے ان کی بالکل جواب نہیں دے دیا، آخر کے چند مہینوں تک اسی لگن سے اسے کام کرتے رہے. اور اس کے بعد بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد بھی وہ کام چلتا رہے، خدا کے فضل سے چل رہا ہے تھوڑا بہت، ان جیسا تو نہیں کوئی چلا سکتا. تو ان میں بڑا عزم تھا، اور چھوٹے اور بڑے ہر کام کے لیے وہ جب عزم کر لیتے تھے تو اس کو پورا کر کے رہتے تھے.